1857 کا بدلہ لینے کے لیے جو انگریزوں نے چال چلی اور انگریزوں نے جو قتل عام کیا، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنے لوگوں نے اس دیش کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی اور خون سے پورا دیش لت پت ہو چکا تھا۔ ان لوگوں نے 1857 کا بدلہ لینے کے لیے اتنے لوگوں کا قتل کیا کہ مورخین اور تاریخ کے لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ دہلی دروازہ سے لے کر کے جی ڈی روڈ تک دونوں کنارے جو درخت ہیں، ان درختوں میں سے ایک بھی درخت ایسا باقی نہیں تھا جس میں سے ہندوستانی لوگوں کی لاشیں نہ لٹک رہی۔ اور کسی نے لکھا ہے کہ صرف اور صرف اس کے بعد جو ہے مسلمان 2 لاکھ مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا، اور 2 لاکھ میں سے 53,000 صرف علماء کرام۔ اور اس کے بعد مورخین نے لکھا ہے کہ 22,000 علماء کرام کو گولی کا نشانہ بنا دیا، کال کوٹری کے اندر ڈال دیا گیا، کالا پانی کی سزا دی گئی، اور ان لوگوں نے سب سے زیادہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا کہ غدر کی جنگ کے اندر سب سے آگے بڑھ کر کے ہمارے خلاف آواز اٹھانے والے اور ہمارے خلاف بغاوت کرنے والے یہ مسلمان ہیں۔ وہاں سے افسروں کو یہ آرڈر ملتا ہے کہ جہاں پہ بھی داڑھی اور ٹوپی والوں کو دیکھو بغیر قصور کے شوٹ کرو، گولی مار دو۔ اور اس طرح سے گولی مار کر کے جو ہے سب سے زیادہ ٹارگٹ بنایا گیا تو مسلمانوں کو داڑھی اور ٹوپی والوں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ الہ آباد کے چاروں طرف کئی سال تک ایک پودے نظر نہیں آئے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اتنی زیادہ لاش ہو گئی تھی، اتنی زیادہ لاش ہو گیا تھا، اتنا زیادہ بوڑھی ہو گیا تھا کہ یا تو درخت کو کاٹ کر کے قبر کے تخت بنا دیے گئے یا پھر درخت کو کاٹ کر کے چتا میں جلا دیا گیا۔ اسی طرح سے اس کی وجہ سے جو ہے الہ آباد کے چاروں طرف کئی سال تک ایک پودا نظر نہیں آیا، کیونکہ سارے درختوں کو کاٹ کر کے یا تو قبر میں لگا دیا گیا تھا یا تو پھر چتا کے اندر جلا دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کے اندر کیا نوبت کی جاتی تھی جانتے ہیں؟ جیلوں کے اندر، قیدوں کے اندر سور کا کھال پہنا کر کے انہیں پھانسی کے اندر لٹکا دیا جاتا ہے، کیونکہ انگریز جانتے تھے کہ یہ مسلمان سب کچھ برداشت کرنے والے ہیں، لہٰذا ان کو حرام چیزوں کا لبادہ پہن کر کے انہیں جو ہے پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا جائے۔ اور کبھی وہ لوگ کیا کرتے تھے، قید سے نکال کر کے مسلمانوں کو سور کی چربی پورے جسم کے اندر مل کر کے اسے زندہ آگ کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی نہیں ہندوستان آزاد ہوا ہے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے علماء نے، ہندوستانی مسلمانوں نے اس طرح کی قربانیاں دی کہ روح کانپ جاتی ہے۔ اور ایسے وہ اتنا زیادہ قربانی دینے کے باوجود بھی پیچھے نہیں ہٹے، یہ تو آگے ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے 1967 کی تحریک چلائی گئی، اس کے بعد 1915 کے اندر مسلمانی فوجیوں نے ایک ٹارگٹ بنایا کہ کس طرح سے انہیں اکھاڑ پھینکا جائے، ان کے ظلم و بربریت کو پھینکا جائے، انہیں ہندوستان سے نکالا جائے۔ اس لیے انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ اندر ملک کے اندر ان سے بغاوت کیا جائے اور بیرونی ملک سے ان سے حملہ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد 1919 کے اندر بظاہر آزادی، مکمل آزادی کا مطالبہ کیا گیا، اور پھر 1930 کے فرمانی سول اور نمک کے خلاف جو ہے آندولن شروع کر دیا، اور پھر اسی طرح سے 1942 کے اندر تحریک چلائی گئی اور پورے شدت کے ساتھ چلائی گئی، پورے آب و تاب کے ساتھ چلائی گئی، پورے جوش و خروش کے ساتھ چلائی گئی، اور بالآخر یہ ہندوستان 1947 کے اندر 15 اگست 1947 کے اندر مکمل طور پر آزاد ہو گیا۔ اتنی قربانیوں کے باوجود دل دہلا دینے والا منظر دیکھ کر کے بھی یہ ہندوستانی فوجی رکے نہیں، آگے بڑھتے رہے، اور بالآخر 1947 کے اندر اس ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرایا۔ پھر 26 جنوری 1950 کے اندر اس ہندوستان کے قانون کو لاگو، جنگ آزادی، یہ ہے جنگ ہندوستانی جو تاریخ کی کتابوں کے اوراق کے اندر موجود ہے۔ انہیں ہر سال دہرایا جائے، ان چیزوں کو تازہ کیا جائے تاکہ ہمارے ذہن و دماغ کے اندر بھی ہو، ہمارے دل و دماغ کے اندر بھی ہو کہ اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے کتنی ساری قربانیاں دی ہے، تاکہ ہمیں اس دیش سے اور زیادہ پیار ہو اور زیادہ محبت ہو، اور یہ جذبہ اور شوق ہمارے دلوں کے اندر بھی ہو کہ آگے آئندہ کبھی بھی بری نظر ڈالنے والے اس ہندوستان کے اوپر جو کوئی بری نظر ڈالے، ہم اس کے آگے کھڑے رہیں گے، اور اس ہندوستان کو بچانے کے لیے جس طرح سے ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی ہے، ہم بھی آگے بڑھ چڑھ کر کے قربانی دینے کا جذبہ رکھیں۔
کیونکہ جب تاریخ بلا دی جاتی ہے، قربانیاں بلا دی جاتی ہے، اسلاف کی خطوط بلایا جاتا ہے، یہ عمل بلایا جاتا ہے، ہم بزدل ہو جاتے ہیں، اور جب بھی آفت پڑتی ہے ہم دب کر کے گھروں کے اندر چھپ جاتے ہیں۔